باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا جی محترم طلباء تھوڑے اس طرف ہو جاؤ آرام سے چیئر، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا جی محترم طلباء اسٹوڈنٹس، کل ہم نے دیکھا تھا پہلے پارے کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں دوسرے پارے کا خلاصہ۔ امید ہے پہلے پارے کے پہلے جو لیسن ہمارا تھا درس قرآن کا پہلے سبق، اس سے آپ لوگوں نے فائدہ حاصل کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارے پاس ہے دوسرے پارے کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ رائٹنگ میں نہ جائے، رمضان بھی اور آپ کو پتہ ہے لکھا بھی نہیں جاتا، کوشش اپنی طرف سے پوری کرتا ہوں کہ ذرا خوبصورت سے لکھے جائے، ٹھیک ہے؟ آج میرے پاس دوسرے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے، آہستہ روزانہ ایک 10 15 منٹ کے ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ نوٹ بعد میں کرنا، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اس میں ہمارے پاس پچھلے پارے میں ہمارے پاس 5 باتیں تھیں، یاد ہے نہیں یاد ہے نا؟ ہاں، اب اس پارے میں ہمارے پاس 4 باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک ہمارے پاس ہے جی تحویل قبلہ، تحویل قبلہ، قبلے کا بدل جانا۔ اب یہ کیسے ہوا تھا بتاؤں، یہ پہلے میں سب لکھ لوں، ٹھیک ہے؟ پہلے تحویل قبلہ، دوسرا آیت بر، اب اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس کون سی آیت ہے، سورہ بقرہ میں کہاں پہ آتی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا قصہ تعاون کا قصہ، اس میں کون سی باتیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 4 قصہ طالوت، قصہ طالوت۔ یہ موٹی یہ 4 باتیں ہیں، جلدی کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تحویل قبلہ، آیت بر، قصہ تعاون، قصہ کیا؟ طالوت، ٹھیک ہے؟ تعاون کیا تھا، یہ الگ چیزیں دونوں بتا دو۔ اچھا جی، تحویل قبلہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، ہجرت کی، مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے، اللہ کی طرف سے جب حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اپنے جانشین حضرت مولا علی علیہ السلام کو وہاں پہ لٹایا، سلایا، اور کیا ہو گئے، مدینہ شریف تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہاں پہ جب پہنچے تو پہلے روایتوں میں آتا ہے 16 یا 17 مہینے وہ بیت المقدس قبلہ تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جس سے قبلہ بدل گیا، یعنی بیت اللہ جو آج ہمارا ہے، تو یہ قبلے کی تبدیلی اس میں، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ سورہ بقرہ اگر آپ پڑھو اس کی آیت نمبر 144 سے آگے بات شروع ہو جاتی ہے قبلے کی تبدیلی کی، کہ تم جدھر بھی ہو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 سے یہ قبلے کی تبدیلی جا کے وہ آگے 149 نمبر کی آیت تک یہ باتیں چلتی ہیں، قبلے کی تبدیلی، ٹھیک ہے؟ یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ یعنی جو آج خانہ کعبہ ہے ہمارا، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے پاس پہلی بات ہے، ٹھیک؟ آیت بر، اب آیت بر دیکھو، یہ ہے ہمارے پاس آیت بر، یہ سورہ بقرہ کی رائٹنگ میں تھوڑا فرق آ رہا ہے سر، سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت، اس کی آیت نمبر 177 177، یہ آیت، یہ انشاءاللہ یہاں پہ میں مفصل لگا بھی دوں گا، آیت بھی لگا دوں گا اور ساتھ ترجمہ بھی، آیت بھی پوری پڑھ لینا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ میں اگر یہاں پہ آیت پڑھوں گا، ویسے تو مجھے زبانی یاد نہیں، یہ نہ کہ غلط ہو جائے، زبر زیر اوپر نیچے ہو جائے تو گناہگار، یہاں پہ میں لگاؤں گا آیت بھی اور انشاءاللہ ساتھ ترجمہ بھی، ٹھیک ہے؟ یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت ہمارے پاس ہے لیس البر، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لیس البر سے شروع ہو رہی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں جو ہے تو یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، اس میں پورے سارے عقائد کہ انسان کے کیا عقیدے ہونے چاہیے، انسان کے کیسے معاملات ہونے چاہیے،
معاشرت انسان کو کیسے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یعنی پورے معاملات ہو گیا، عقائد ہو گیا، معاشرت ہو گئی، یہ سارے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس آیت میں، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لو گیا، ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ رہی کہ اس کے علاوہ جو تم آپ کو پتہ دیکھتے ہیں روزے کا اسی میں آتا ہے، روزے کا بھی اسی سورہ بقرہ میں، مثال کے طور پر روزہ آتا ہے جس سورہ بقرہ، اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں، 183 سے آگے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں رمضان اور روزوں کے بارے میں شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں سے روزوں کے، کیونکہ رمضان ہے نا تو روزوں اعتکاف بھی اس میں آئی ہوئے ہے، اس میں اعتکاف کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، یعنی کہ بہت سے احکامات اس میں ہمارے پاس اس کے آگے ساتھ آئے ہوئے چل کر اسی حصے میں، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کے بارے میں کہا کہ اے مسلمانوں ہم نے آپ پر رمضان کے روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم کیا کرو، پرہیزگاری حاصل کرو۔ آیت نمبر 83 یہاں سے آگے پھر حکم چلتا جا رہا ہے کہ آپ سفر میں ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہاں سے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں کس میں، رمضان کے بارے میں، ٹھیک ہو گیا۔ حج ہو گیا، خنزیر کا گوشت ہو گیا، شراب نوشی ہو گئی، طلاق ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے تو وہ اعتکاف ہو گیا، حج ہو گیا، ایلا ہو گیا، ایلا کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایلا کہتے ہیں کہ وہ عورت کے پاس، اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا۔ بہرحال یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو پھر کسی وقت انشاءاللہ ڈسکس کریں۔ قسم، اپنے عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، اتنے دن نہیں ہوں گے، اتنے سال وغیرہ وغیرہ، تو اس کے احکامات ہیں، وہ ایک الگ بیس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس دوسری بات آ گئی تھی، ٹھیک ہے، دوسرے پارے میں آیت بیر میں یہ چیزیں آئی، آیت بیر یہاں پہ لگا دیں قصہ تعاون۔ اب یہ قصہ تعاون بیماری کو کہتے ہیں نا، جس کو میرے خیال میں آج کے زمانے میں کینسر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، واللہ عالم، سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں کینسر کا نام تعاون تھا اور آج کے دور میں تعاون کا نام کینسر ہے۔ واللہ عالم، میڈیکل کی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، بہرحال تعاون قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ وہاں پر کسی جگہ پہ تعاون کی وجہ سے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے، لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے موت کے ڈر کی وجہ سے کیا کیا، وہ جگہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جانے لگے۔ دوسرے علاقوں میں جب جانے لگے تو وہاں پہ پھر اللہ پاک نے ان پہ 2 فرشتے بھیجے، ان کی وہاں موت کروا دی۔ یعنی اب دیکھو اس کا مطلب کیا ہے، قصہ تعاون کا مطلب یہ، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ موت سے مرضی جہاں بھاگو آپ کو موت آ کر رہے گی، یہ تھا اصل لاجک۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ آپ بھلے اپنے آپ کو محلوں میں جو ہے تو وہ کیا کر دو، چھپا دو، محلوں میں چھپ جاؤ، اللہ پاک کہتے ہیں موت آپ کو آ کر رہے گی، اٹل حقیقت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا تھا کہ وہ موت سے ڈر رہے تھے لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ان پہ موت نازل کروا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو نبی آئے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا سنی اور انہی لوگوں کو جو ہے تو وہ واللہ عالم کتنے تھے اس میں مجھے پتہ نہیں، 2 تھے 3 تھے 10 تھے جتنے بھی تھے، لیکن اس کے پیچھے ایک بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو وہ نبیوں کو بھیجا، نبی آیا، نبی نے دعا کی، یہ لوگ پھر جو ہوگے وہ زندہ ہو گئے، بہرحال ٹھیک ہے۔ یہ اصل چیز یہ جہاں تک اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد قصہ طالوت۔ اب طالوت کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، بڑا زوراور بادشاہ تھا، لیکن یہ منصف بھی تھا، ٹھیک ہے، طاقتور تھا، منصف بھی تھا، اس کے دل میں اللہ پاک نے لوگوں کے لیے رحم بھی ڈالا ہوا تھا۔ شریعت اگر آپ کو اس وقت کے جو بھی نبی تھے، شریعت کی طرف ان کا جھکاؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ ان کا مقابلہ جالوت کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل انشاءاللہ میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا کہ جالوت کون تھا اور طالوت اور جالوت یہ کون تھے، ٹھیک ہو گیا۔ فی الحال اتنا چھوٹی سی بات ذہن میں رکھو کہ طالوت ایک بادشاہ تھا اور ان کا مقابلہ جالوت سے ہوا، اور یہ لشکر میں کم تھے، ان کا لشکر بہت زیادہ تھا، لیکن یہ ایک قسم کے جو ہے تو وہ ایمان پسند تھے یا انصاف پسند تھے، انہوں نے ان کو شکست دے دی تھی اللہ کی مدد کی تھی، اللہ کی مدد سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 4 باتیں ہمارے پاس طالوت اور جالوت کا واقعہ، یہ انشاءاللہ واقعہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، قرآن کے جتنے بھی واقعات ہیں ایک ایک واقعہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آج بہت ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔